السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ڈاکٹر شہناز اور آج ہم بات کریں گے ایشوز آف ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان۔ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کے کیا ایشوز ہیں اور وہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کو کیوں فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہ تو بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ایجوکیشن کسی بھی قوم اور ملک کی ترقی کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اس پر ہم کسی الگ سے ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن آج میں صرف آپ سے قائد اعظم کا ایک کوٹ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ ایجوکیشن از دا میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار پاکستان۔ The world is progressing so rapidly that without requisite advance in education, not only shall we lag behind others, but may be wiped out altogether۔ قائد اعظم کا یہ کہنا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ایجوکیشن پاکستان کے لیے کتنی اہم ہے۔ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے اور اس کے ایشوز کے حوالے سے بہت ساری ریسرچز بھی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، جن میں سے کچھ یہاں پر میں نے شیئر کی ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تعلیم کی کچھ فگرز یہاں پر شیئر کریں جس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 55% پاکستانی بچے ہیں جن کی عمر 10 سال تک ہے، وہ ریڈ اور رائٹ نہیں کر سکتے، نہ وہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 7 ملین بچے یعنی 70 لاکھ بچے ایسے ہیں 5 سال سے 9 سال تک کے جو کہ اسکولوں سے باہر ہیں۔ 52% جو لڑکیاں ہیں وہ اسکولوں میں انرول نہیں ہیں۔ 67% ہماری خواتین تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کو کن کن پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا اس میں ہے کانسنٹریٹ جسٹ تھیوریٹیکل ایجوکیشن۔ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کے ایشوز پہ میں نے اسے سب سے ٹاپ پر رکھا، اس لیے کہ پاکستان میں صرف تھیوری پڑھائی جاتی ہے۔ تھیوری کو ہی بچہ یاد کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کا پیپر ہو جاتا ہے اور اسی کے ذریعے اس کی جو ہے قابلیت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے سبجیکٹس ایسے ہیں جو پریکٹیکل کا بہت زیادہ تقاضا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ کہیں کہ ایجوکیشن اس وقت تک کارگر ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تک آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہ کریں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بچوں کو جسٹ تھیوری پڑھائیں، تھیوری یاد کروائیں اور اس کے ذریعے سے بچے جو ہیں وہ آپ کے قابل بن جائیں، آپ کی قوم جو ہے وہ بہتر راستے پہ چلی جائے۔ نو ریسرچ امپلیمنٹیشن۔ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ریسرچز ایجوکیشن سسٹم پر ہوتی ہیں، ایجوکیشن کے جو پرابلمز ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں، ان کے ریزنز، ان کے سلوشنز دیے جاتے ہیں، ان پہ پراپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ جبکہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ ریسرچز ہوتی ہی اس لیے ہیں تاکہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اسے بہتر بنایا جا سکے، اس میں تبدیلی آ سکے۔ آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم تقریباً 20 سال سے بھی پرانا ہے جو ہم آج اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے اور تیزی سے دنیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ ایجوکیشن کو بھی ریوائز ہونے کی ضرورت ہے، اس میں تبدیلیاں ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اسے بچوں کی ضروریات اور بدلتی ہوئی دنیا کی ضرورت کے مطابق بنایا جا سکے۔ اس کے بعد اگر ہم اگلے پرابلم کی بات کریں تو وہ ہے ڈیفرنٹ ایجوکیشن سسٹم ان ون کنٹری۔ ایک ملک کے اندر مختلف تعلیمی نظام چل رہے ہیں۔ کوئی تعلیمی نظام برٹش کا ہے، کوئی میٹرک سسٹم ہے، کوئی انگلش میڈیم ہے تو کوئی اردو میڈیم ہے۔ آپ تعلیم کے ذریعے ایک قوم کیسے بنائیں گے، نیشن بلڈ کس طرح کریں گے جب آپ کے پاس ایجوکیشن سسٹم ہی ایک نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا کہ ایجوکیشن کا بہت بڑا ایم ہوتا ہے کہ وہ نیشن بلڈنگ کرے گے۔ اگر آپ کے پاس ایک ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، اس کا ایک پرپس نہیں ہے، غریب کا بچہ کچھ اور پڑھتا ہے، امیر کا بچہ کچھ اور پڑھتا ہے، یہ تمام تر پرابلمز جو ہیں وہ ایجوکیشن کو کارگر ہونے نہیں دیتے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں لیک آف ایجوکیشنل لیڈرشپ کا بڑا فقدان ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں۔ جو پرنسپل ہوتا ہے وہ ایز اے لیڈر ہوتا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے پرنسپلز ہیں ان کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی۔ جو پرائیویٹ سیکٹر کے پرنسپلز ہیں
ان کو وہی کرنا پڑتا ہے جو ان کو آنر ہدایت دے، جس کی وجہ سے جو ہے پرنسپل اپنی لیڈرشپ کی ایبلٹیز کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے اور اپنے اسٹاف کے ساتھ اس طرح کوآپریٹ نہیں کر پاتے جس طرح کہ ان کو کرنا چاہیے۔ اگلا پرابلم اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت بڑا پرابلم ایجوکیشن سسٹم کا ہے، لو ٹیچنگ کوالٹی۔ ٹیچنگ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بیک بون کی طرح ہوتا ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی اور جگہ پر اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر پاتے وہ ٹیچر بن جاتے ہیں۔ اگر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے، وہ انجینئر نہیں بن سکے تو وہ ٹیچر بن جاتے ہیں۔ اور پبلک سیکٹر میں جو ٹیچرز کی ہائرنگ ہوتی ہے وہ بہت سارے ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں کرپشن بھی ہوتی ہے اور بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں۔ اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہائرنگ ہوتی ہے وہ اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ جو جتنی کم سیلری پہ ایگری ہو جائے اسے ٹیچر رکھ لیا جائے، جس کی وجہ سے جو ٹیچرز کی پراپر کوالیفیکیشن نہیں ہوتی، ٹیچرز کے پاس پراپر پڑھانے کی ایبلٹی نہیں ہوتی، جنہوں نے خود کبھی زندگی میں نہیں پڑھا ہوتا وہ اسکولز میں آ کے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹیچرز کی جو ٹریننگ اور کورسز ہیں وہ بھی صرف ڈاکومنٹیشنز کی حد تک ہی ہوتے ہیں، ٹیچرز کو پراپر ٹریننگ بھی پرووائڈ نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ لیک آف یونیفارمٹی ان کریکولم، ہر جگہ کا کریکولم الگ ہے، ہر صوبہ الگ کریکولم فالو کر رہا ہے، ہر اسکول الگ ٹیکسٹ بکس اور الگ کریکولم فالو کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک کریکولم نہیں ہے، آپ کے پاس ٹیکسٹ بکس ایک فالو نہیں کی جاتی، تو آپ کس طرح آپ اپنے قومی مقاصد کو اپنے طلباء تک ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ لمیٹڈ فیلڈز آف پروفیشن، ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں بہت لمیٹڈ فیلڈز کو امپورٹنس دی جاتی ہے۔ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یا تو وہ ڈاکٹر بننا چاہیے یا پھر انجینئر بننا چاہیے، جو یہ نہیں بن پاتا وہ ساری زندگی تو احساس کمتری کا شکار رہتا ہے۔ دوسری فیلڈز کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ پوری دنیا میں سوشل سائنسز، اسپیشل ایجوکیشن، بہت ساری فیلڈز ہیں جو متعارف کروائے جا رہی ہیں، ان کی اپنی اپنی جگہ امپورٹنس ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آج تک دو ہی فیلڈز ہیں، انہی دو فیلڈز کو زیادہ تر فوکس کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ نہیں اندازہ کر پاتے کہ انہیں کس فیلڈ میں جانا چاہیے، کیونکہ تمام بچوں کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈاکٹرز بن جائیں یا انجینئر بن جائیں۔ اور ایک ایجوکیشن سیکٹر کا مین ایشو لیک آف گائیڈنس اینڈ کیریئر کاؤنسلنگ ہے۔ جو مڈل لیول کا اسٹوڈنٹ ہے یا جو سیکنڈری لیول کا ایون دو اسٹوڈنٹ ہے وہ اتنا میچور نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے فیلڈ کا انتخاب کر لے، یا اسے پتہ چل جائے کہ اس کی ایبلٹی، اس کے انٹرسٹ، اس کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق جو ہے کون سی فیلڈ اس کے لیے سوٹیبل رہے گی۔ پوری دنیا میں کیریئر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، اسٹوڈنٹس کو گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے ان کی ایبلٹی، ان کے انٹرسٹ، ان کی ایپٹیٹیوڈ کے مطابق۔ ہمارے یہاں دونوں طرح کے اسکولز میں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو یا پبلک سیکٹر ہو، کیریئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ انہیں کہاں جانا چاہیے، ایون دو کہ ماسٹرز لیول تک کے اسٹوڈنٹس احساس کمتری میں ہوتے ہیں کہ وہ غلط فیلڈ میں آ گئے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ایجوکیشن ٹریٹس ایز اے پروفیٹیبل بزنس ناٹ فار دا نیشن بلڈنگ۔ ایجوکیشن کو صرف پروفٹ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، نئے نئے انسٹیٹیوشنز کھل رہے ہیں، نئی نئی یونیورسٹیز کھل رہی ہیں، صرف امیر کے بچے پڑھ سکتے ہیں اس میں اور انہی کے ذریعے بزنس چل رہا ہے، جو غریبوں کے بچے ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ایک نیشن میں جو کلاسز کا ڈفرینس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بچوں میں اسٹارٹ سے ہی ڈفرینس آ جاتا ہے کہ جی وہ اچھی ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، وہ اچھی ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ایک قوم کی تعمیر نہیں ہو سکتی اس طریقے سے۔ نو چیک اینڈ بیلنس پالیسی، مین پرابلم ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا یہ ہے کہ نہ پراپر چیک کیا جاتا ہے، نہ پراپر بیلنس رکھا جاتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر اپنے حساب سے ایجوکیشن سسٹم چلا رہا ہے، پبلک سیکٹر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹیچرز آتے ہی نہیں ہیں، اگر آتے ہیں تو کلاسز نہیں لیتے۔ بہت سارے اسکولز ایسے کھلے ہوئے ہیں جو صرف ڈاکیومنٹس میں کھلے ہوئے ہیں، جہاں نہ ٹیچرز آتے ہیں نہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اور کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کنسنٹریشن آن روٹ میمورائزیشن، اب یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ایجوکیشن سسٹم کا کہ صرف روٹ میمورائزیشن کی جا رہی ہے، بچوں کو یاد کروائے جا رہے ہیں، انگلش میں یاد کروا رہے ہیں، بچے کی زبان اردو ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، پشتو ہے،
بچے کو آپ انگلش یاد کروائے جا رہے ہیں. جس بچے نے آنکھ کھولی ہے، ابھی اس کو پراپر اپنی زبانی بولنا نہیں آئی 2.5-3 سال میں، آپ اس کو انگلش یاد کروا رہے ہیں تو وہ صرف رٹا ہی لگائے گا، روٹ میمورائزیشن کرے گا، اسے کوئی کانسیپٹ نہیں کلیئر ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. ایون دو کہ بہت سارے ٹیچرز کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں، وہ صرف اس پہ کانسنٹریشن کرتے ہیں کہ بچے اچھے طریقے سے یاد کر لیں، پیپر میں لکھ لیں اور بچوں کے مارکس آ جائیں. پیرنٹس بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اچھے مارکس آ رہے ہیں اور ٹیچرز بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا پڑھایا. یہ بہت بڑا پرابلم ہے ایجوکیشن سسٹم کا کہ آپ بچوں کے کانسیپٹس کلیئر نہ کریں. اس کے بعد انسیکیورٹی ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. ٹیررزم کا بہت سامنا کرنا پڑا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو، اسپیشلی جو دیہات کے علاقے تھے، جو ناردرن ایریاز تھے، جس کی وجہ سے بھی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ اثر پڑا کہ انسیکیورٹی پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر. لوگ مطمئن نہیں ہوتے اپنے بچوں کو اسکولز میں بھیجتے ہوئے، ڈرتے ہیں. اسپیشلی بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر لڑکیوں کو اسکول میں بھیجتے ہوئے بہت زیادہ لوگ ڈرتے ہیں. لو انرولمنٹ اینڈ ہائی ڈراپ آؤٹ ریٹ. یہ بھی ایجوکیشن سسٹم کا پرابلم ہے کہ انرولمنٹ تو بہت کم ہو رہی ہے، اس تیزی سے انرولمنٹ نہیں ہو رہی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جتنی تیزی سے ہو جانی چاہیے تھی ابھی تک. پاکستان آزاد ہوا 1947 میں، اور آج ہم 2020 میں بات کر رہے ہیں، تب بھی ہمارا لٹریسی ریٹ اس حد تک نہیں جا سکا جس حد تک جانا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈری، ہائر سیکنڈری لیول پہ اور ہائر ایجوکیشن تک آتے آتے جو انرولمنٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب اگر ہم بات کریں گے ان ایشوز، ان پرابلمس کی ریزنز کیا ہیں، کن وجہ سے ایجوکیشن سسٹم کو ان تمام پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی میڈیم آف انسٹرکشن. بہت بڑا پرابلم ہے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کا کہ میڈیم آف انسٹرکشن ایک نہیں ہے. کہیں انگلش میں تعلیم دی جا رہی ہے، کہیں اردو میں دی جا رہی ہے. بچہ کانسیپٹ سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، اسے جتنا کچھ اسے پڑھایا جا رہا ہے اتنا اسے پتہ چل رہا ہے نہیں چل رہا. اس سے بے غرض ہو کر ہم اسے ڈفرینٹ میڈیم آف انسٹرکشنز میں تعلیم دے رہے ہیں. تعلیم کا ایک ہی میڈیم آف انسٹرکشن ہونا چاہیے، ایک ہی لیول ہونا چاہیے، سب لوگوں کے لیے ایک ہی معیار ہونا چاہیے. انسفیشینٹ فنڈس فار ایجوکیشن سیکٹر، یہ بھی ایک وجہ ہے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کی گرتی ہوئی صورتحال کی. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ فنڈس پراپر نہیں ایلوکیٹ کیے جاتے، اور جو ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں وہ پراپر یوز نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے ایجوکیشن ہمیشہ جو ہے وہ ایک اسٹیپ چائلڈ کی طرح ہی رہی ہے تمام گورنمنٹس کے لیے. نان سیریس ایٹیٹیوڈ آف گورنمنٹس. گورنمنٹس زیادہ تر سیریس ہی نہیں ہوئی ایجوکیشن کے لیے. کسی نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو نیشنلائز کر دیا، کسی نے اسلامک ایجوکیشن پہ زور دیا، کسی نے پرائیویٹائزیشن پہ زور دیا، لیکن ایجوکیشن کے لیے پراپر گورنمنٹ سیریس نہیں ہوئی کہ قوم کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز تھی، اس کو سب سے زیادہ اگنور کیا گیا. اس کے بعد پولیٹیکل انٹرفیئرنس. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے، ٹیچرز کی ہائرنگ میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے، فنڈز کے یوز میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہمیشہ پرابلم کا شکار رہتا ہے. نو پالیسی امپلیمنٹیشن. اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی گورنمنٹس نے پالیسیز تو بہت ساری بنا دی، 9 پالیسیز ہیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کی، لیکن امپلیمنٹیشن کسی ایک پر بھی پراپر طریقے سے نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکا. بیڈ اکنامک کنڈیشن آف کنٹری. اب پاکستان کی اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ اس وقت بہت بری کنڈیشن میں ہے کافی عرصے سے، جس کی وجہ سے ایجوکیشن سیکٹر کی اگر کوئی گورنمنٹ چاہے بھی تو فنڈز نہیں بڑھا سکتی. جو پبلک سیکٹر ہے اس میں زیادہ اچھے ٹیچرز کو ہائر نہیں کیا جا رہا. بہت ساری یونیورسٹیز میں صرف کانٹریکٹ پہ فیکلٹی ہائر کی جا رہی ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز نہیں ملتے یونیورسٹیز کو. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایجوکیشن سسٹم ہمارا ترقی نہیں کر پا رہا. پھر پاورٹی، غربت بہت بڑی وجہ ہے. جب لوگوں کے پاس کھانے کو نہ ہو، جب لوگ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہ کھلا سکیں تو وہ ایجوکیشن کیسے دیں گے اپنے بچوں کو، اور وہ بھی ایسے حالات میں کہ جہاں اچھی ایجوکیشن صرف امیر کا بچہ ہی حاصل کر سکتا ہے. ناٹ انف اسکولس ان رورل پلیسز ایز کمپیئرڈ ٹو دیئر پاپولیشن. جو دیہاتی علاقے ہیں ان میں پاپولیشن بہت زیادہ ہے کیونکہ پاکستان کی زیادہ پاپولیشن دیہاتوں میں رہتی ہے، لیکن وہاں پر پراپر اسکولنگ نہیں ہے. اگر اسکولز ہیں بھی تو
وہ بہت بری کنڈیشن میں ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ٹیچرز نہیں جاتے، شہروں سے جو ٹیچرز ہائر ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جانا نہیں چاہتے، اسکولوں کی حالت خراب ہے اور وہ اس آبادی کے حساب سے مناسب بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایجوکیشن عام نہیں ہو پاتی۔ نو اویئرنیس اباؤٹ ایجوکیشن۔ اب ایجوکیشن کتنی اہم چیز ہے، یہ بھی تو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، کسی بھی شخص کی زندگی کے لیے ایجوکیشن زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، لیکن لوگوں کو ایجوکیشن کی اویئرنیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ایجوکیشن کو اگنور کر دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو کاموں میں لگا دیتے ہیں دوسرے۔ لو کوالٹی آف ایجوکیشن۔ اب جو لوگ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن اتنی خراب ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کو ایجوکیشن حاصل کرنے کی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ نو رسپیکٹ فار ٹیچنگ پروفیشن۔ ٹیچنگ پروفیشن کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہمارے معاشرے میں ٹیچرز کو کبھی بھی وہ اسٹیٹس نہیں دیا جاتا جو ڈاکٹرز کو دیا جاتا، انجینئرز کو دیا جاتا ہے، جبکہ ٹیچر کسی طرح بھی ایک ڈاکٹر اور انجینئر سے کم اہم نہیں ہے، بلکہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ قوم کا معمار ہوتا ہے، اسے پراپر سیلریز ملنی چاہیے، وہ اپنا پراپر اسٹیٹس انجوائے کرے، وہ اپنی پراپر زندگی گزارے، اسے معاشرے میں پراپر عزت ملے، اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے اساتذہ کو اور اپنے تعلیم کو اہمیت دیتی ہیں اور عزت دیتی ہیں۔ نو رسپیکٹ فار ڈگری ہولڈرز۔ ڈگری ہولڈرز بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس جابس نہیں ہیں، ان امپلائے ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جا رہے ہیں، مختلف اسکلز نہ ہونے کی وجہ سے، مارکیٹ میں جابس کی کمی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کہ ان کو وہ رسپیکٹ نہیں مل پا رہی جتنی وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگوں میں ایجوکیشن کی طرف موٹیویشن کم ہوتی جاتی ہے۔ سسٹم آف چودھریز، وڈیرا، سردارز، یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے تعلیم کے لیے۔ جن علاقوں میں انفلوئنس ہوتا ہے مختلف سرداروں کا، مختلف چودھریوں، وڈیروں کا، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ تعلیم حاصل کریں۔ اگر لوگ تعلیم حاصل کر لیں گے تو انہیں ان کے حقوق کا اندازہ ہو جائے گا، وہ اپنا حق مانگیں گے، وہ بات کریں گے اپنے حقوق کی، جس کی وجہ سے ایسے ایریاز میں ایجوکیشن کو جان بوجھ کے اگنور کیا جاتا ہے، اسکولز کو خراب کنڈیشن میں رکھا جاتا ہے، بچوں کو موٹیویٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ چائلڈ لیبر۔ اب غربت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جب لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا تو وہ چھوٹی چھوٹی عمر میں بچوں کو کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اب جب بچے چھوٹی ہی عمر میں کام کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ کیسے تعلیم حاصل کریں، وہ کیسے اسکولز میں انرولمنٹ حاصل کریں، جس کی وجہ سے بھی ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، یا ملک کی ترقی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ ہریسمنٹ، یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے، خاص طور پر فیمیلز کے لیے اور بچوں کے لیے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں۔ کچھ ایسے لوگ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہوتے ہیں، کچھ ایسی انفلوئنسز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے فیمیلز کو بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں، خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں، اور بچیوں کو بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے والدین موٹیویٹ نہیں ہوتے ان کو انسٹیٹیوشنز میں بھیجنے کے لیے۔ لیک آف سیکیورٹی، اسی سے کنیکٹڈ بات ہے کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں پراپر سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی، کہ جس کی وجہ سے لوگ موٹیویٹ نہیں ہیں، لوگوں کو انکریجمنٹ نہیں ملتی کہ وہ اپنے بچوں کو پراپر تعلیم دے سکیں۔ فرینڈس، یہ کچھ ایسے ایجوکیشن سسٹم کے ایشوز تھے جو ہم نے آپ سے ڈسکس کیے، اس کے علاوہ ان کے ریزنز پر بھی بات کی، اور ان کے سلوشنز پہ ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔